الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام سامعین اکرام، موجودہ حالات اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز کا حکم معلوم کرنے سے پہلے عید کے چند اہم مسائل بغور سماعت فرمائیں تاکہ عید کی نماز ہماری صحیح اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ آن لائن عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز تنہا اور اکیلے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر اور قصبے کا ہونا یعنی سٹی کا ہونا اور ایسے قصبے کا جہاں بہت زیادہ آبادی ہو اس کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دیہات اور چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت شرط ہے، لہٰذا جماعت کے لیے کم از کم امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی کم ہو یا تینوں میں سے ایک بچہ ہو تو بھی عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں سنن و نوافل پڑھنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ ایسے ہی مساجد میں عید کی نماز صرف ایک ہی مرتبہ پڑھیں، البتہ میدانوں میں امام اور مقتدی بدلتے ہوئے کئی مرتبہ جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز گھر میں پڑھتے وقت عام اجازت کی شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت بھی نہیں ہے۔ عید کی نماز کا وقت اشراق سے یعنی سورج کے نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک یعنی تقریباً 11:30 بجے تک یہ وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، خطبہ سنت ہے، کیونکہ موجودہ حالات کی وجہ سے عید کی نماز گھروں میں اگر پڑھی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں تمام شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور اگر یہ شرائط ملحوظ نہیں رہیں گے تو پھر عید کی نماز وہاں پر صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ عید کی نماز پہلے پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ یہ چند مسائل ہیں جو عید کے سلسلے میں تھے۔ خلاصہ یہی ہے کہ مساجد میں جو 4-5 افراد جو مخصوص ہیں، جو لاک ڈاؤن شروع ہونے کے وقت سے اب تک مساجد میں فرض تراویح اور جمعہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ باقی لوگوں کے لیے عید کی نماز کا مسئلہ ہے کہ وہ کس طرح عید کی نماز ادا کریں۔ تو ذہن میں رکھیں، شہر، سٹی اور قصبے میں جو لوگ رہتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ لوگ گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر شرط کے ساتھ امام کو چھوڑ کر 3 بالغ مردوں کا ہونا جماعت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک بھی کم ہو تو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی کو عید کی نماز کا طریقہ یاد نہ ہو یا جماعت بنانے کے لیے امام کے علاوہ صرف ایک آدمی ہو یا 2 ہی آدمی ہو، 3 بالغ مرد موجود نہ ہو یا تنہا یا اکیلا ہی اگر وہاں پر گھر پر موجود ہو تو ان سب صورتوں میں عید کی نماز پڑھنے کے بجائے 4 رکعات چاشت کی نماز زوال سے پہلے تک یعنی تقریباً 11:30 بجے سے پہلے تک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جن حضرات کو عید کی نماز کا طریقہ یاد نہ ہو یا کوئی پڑھانے والا بھی نہ ملے، وہ حضرات
4 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیں۔ البتہ جہاں شرائط عید کے پائے جاتے ہوں اور جو عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں تاکہ گھر میں عید کی نماز کا جو مکمل طریقہ ہے وہ طریقے کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں نمازوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ نیت کس طریقے سے کی جائے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ میں قبلہ رخ ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں جس میں 6 زائد واجب تکبیریں بھی ہیں۔ یہ نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ جیسے ہی امام تکبیر تحریمہ کہے گا تو تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے اور ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا تو جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ امام پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو پھر ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور نیچے چھوڑ دیں، اور پھر تیسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہے گا تو اب ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد ناف کے نیچے باندھ لیں، اور اس کے بعد میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور کوئی سورت پڑھے گا، اور قرأت کے مکمل ہونے کے بعد میں رکوع اور سجدہ ہونے کے بعد یعنی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور پہلی رکعت کے مکمل ہونے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑے ہوگا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور ضم سورت پڑھے گا۔ تو یہاں پر ضم سورت کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے امام پھر یہاں پر 3 زائد تکبیریں کہے گا، یعنی اللہ اکبر جیسے ہی امام کہے گا تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہے گا تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا ہے۔ جب تیسری تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی تکبیر کہے گا تو وہ تکبیر اصل میں رکوع کی ہوگی۔ امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے گا تو ہم بھی اب سیدھے ہاتھ اٹھائے بغیر، اب یہ چوتھی تکبیر کیونکہ رکوع کی ہے اس وجہ سے ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا ہم رکوع میں چلے جائیں، اور اس طریقے سے سجدہ وغیرہ کر کر دوسری رکعت حسب معمول مکمل کر لیں۔ اس طریقے سے ہماری عید کی نماز یہاں پر ادا ہو جائے گی، اور عید کی نماز کے بعد کیونکہ خطبہ ہے تو عید کی نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے امام دعا کرے اور دعا کرنے کے بعد پھر خطبہ پڑھے اور خطبے کو غور سے سنیں، اور خطبہ جیسے ہی ہو جائے گا تو عید کی نماز یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ تو خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ بس یہ 6 زائد تکبیروں کا خاص خیال رکھیں۔ باقی نماز تو 2 رکعت جیسے ہم حسب معمول نفل وغیرہ پڑھتے ہیں بالکل وہی طریقہ ہے۔ تو پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد میں رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور اس طریقے سے سنت خطبہ سنت ہے تو خطبہ دعا ہوگی اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے، اور اگر چاہیں تو عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہونے کے بعد، کیونکہ اب تو عیدگاہ میں نماز مشکل ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اگر گھر میں اگر مرد حضرات اگر نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد میں بھی یا کہیں پر بھی عید کی نماز اگر ہو گئی تو اس کے بعد میں اپنے گھروں میں عورتیں تنہا شکرانے کے طور پر نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔
یہ چند مسائل تھے عید کے متعلق۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے اور پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔